اگرچہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ایک بار پھر اپنی کرسی بچانے میں وقتی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں، تاہم اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کپتان نے بزدار کو حالیہ دورہ لاہور میں آخری شاباش دی ہے اور ممکنہ طور پر انہیں ستمبر تک بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی فارغ کر دیا جائے گا۔ میدان سیاست میں نسبتاً نوارد نظام حکومت سے ناآشنا اور جنوبی پنجاب کے ایک انتہائی پسماندہ خطے سے تعلق رکھنے والے عثمان خان بزدار کو جب پنجاب جیسے بڑے اور اہم صوبے کی وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے چنا گیا، تب ہی سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان پر دباؤ سامنے آتا رہا ہے۔ ہر بار ان پر جب بھی دباؤ آتا ہے تو خود وزیر اعظم عمران خان ان کی مدد کو آ پہنچتے ہیں۔ ہمیشہ وہ بظاہر جاتے جاتے پھر بچ جاتے ہیں، یوں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کار یہ خیال کرتے ہیں کہ بزدار کے نہ جانے میں ان سے زیادہ دوسروں کا ہاتھ ہے۔ نہ تو نون لیگ چاہتی ہے کہ بزدار فارغ ہوں، نہ ہی کاف لیگ، اور نہ ہی ان کے متبادل پر تحریک انصاف میں اتفاق ہو پاتا ہے۔ حالیہ دنوں ایک بار پھر خبریں گرم ہوئیں کہ بزدار کی چھٹی ہونے والی ہے، لیکن کپتان لاہور آئے اور بزدار کو تھپکی دے کر چلے گئے۔ اس حوالے سے مبصرین کا ماننا ہے کہ ماضی کی طرح اب بھی جزوی طور پر یہ دباؤ ان کی جماعت کے اندر سے ہی آیا تھا۔ رواں برس پاکستان تحریک انصاف کے چند اراکین صوبائی اسمبلی نے کھلے عام ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت ان کے متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم نہیں کر رہی۔ کئی ارکان نے اس ضمن میں براہ راست وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے 15 سے 20 ایسے اراکین اسمبلی ہیں جنہیں تحفظات ہے کہ انہیں اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا استدلال ہے کہ اس مرتبہ عثمان بزدار کو آخری موقع ملا ہے۔ ان کے مطابق جماعت کے اندر سے بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر دباؤ ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کا قلعہ مضبوط کر کے نہیں گئے، بلکہ وہ انہیں کمزور کر کے گئے ہیں، کیونکہ بزدار کے دست راز صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر اور 2 اعلیٰ بیوروکریٹس کو حیران کن طور پر کپتان نے ہی فارغ کروایا ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک عثمان بزدار کے نہ ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے متبادل پر اتفاق نہیں ہو پاتا۔ جب بھی کوئی نام سامنے آتا ہے تو جماعت میں اس پر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ چلیں عثمان بزدار کو ہی چلنے دیا جائے۔ تاہم تحریک انصاف کے اندر ایک بہت مضبوط رائے یہ بن رہی ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو 2 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال بعد دوبارہ انتخابات کے لیے جانا ہے۔ ایسے میں ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ پنجاب میں ہماری کارکردگی کیسی رہی؟ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم عمران خان بھی بعض روحانی مشوروں کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ اس وقت عثمان بزدار کو ہٹایا جائے، مگر بلدیاتی انتخابات کے مارکے کو مد نظر رکھتے ہوئے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2 مہینوں تک بزدار کی چھٹی ہو جائے گی۔ تاہم ایسی صورت میں ان کی جماعت کے اندر جہانگیر ترین کا گروپ بھی متحرک ہو سکتا ہے، اور ان کے علاوہ نون لیگ بھی متحرک ہو سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بھی عثمان بزدار کے روابط ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔